کہ ہارون الرشید حضرت داؤد طائی کی خدمت میں گیا رحمۃ اللہ تعالی، تو جا کے نہ کہتا حضور ان کو نصیحت کرو. حضرت داؤد طائی ہارون الرشید گیا تو حضرت رو پڑے، اور اس طرح روئے کہ ہارون بھی رو پڑا. تو عرض کرتا ہے حضور میں آیا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو اینا روئے ہو کہ میں نے بھی روا چھڑیا ہے. آپ نے فرمایا داؤد تجھے کیا نصیحت کرے، کل بازار میں چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک مسلمان کے پاؤں پہ آ گیا، میں تو خود اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. سمجھو کہ کوئی ایک ایسا تھا، یہ سارے ہی ایسے تھے، یہ سارے اللہ کے دوست تھے. اور اقبال نے تو کہہ بھی دیا نا، اقبال نے کہا بھائی جبوں کبوں والے بڑے ہیں، ہاں جبوں کبوں والے بڑے ہیں، لیکن اقبال کیا کہتا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. ہاں جبوں کبوں والے بڑے، ہاں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں بار بار نہیں بھائی، میرا اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے بھائی. اور پیسے والوں دھیان رکھنا، وہ چاہے تو کسی کو غریب نہ چھوڑے، نہ تمہیں کسی پہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے، وہ چاہے تو سب کو امیر کر دے، لیکن بھائی اس کا رنگ ہے، کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی کو نہ دے کے آزمائے. بیٹھے بھائی سارے ہی کمرہ امتحان دھیان رکھیے، دھیان رکھیے بھائی، دھیان رکھیے. حضرت اب حضرت جنید کا نام نہ آئے تو باجزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا پھر. اب حضرت باجزید کا نام نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آئے گا پھر. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نور، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بن. حضرت جنید کا نام آئے تو حضرت باجزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں بنتا ہے. یہ اور حضرت آج کل یہ نیٹ ہے نا، اگر اس کے فائدے بڑھے ہیں تو نقصان بھی بڑھے ہیں. باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. میں آپ سے کہوں گا آپ خود ان بزرگوں کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ. ہم جو مرضی ہم پہ الزام لگاؤ جی، کہانیاں سناتے ہیں، سٹوریاں، ہم کہانیاں نہیں سناتے، ہم سٹوریاں نہیں سناتے، ہم حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں سناتے ہیں. قرآن کریم نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آپ میں تجھے بتاؤں کہ اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کی کس طرح ہے. میں اس دن پڑھ رہا تھا، یہ موضوع ہے نا، یہ جراب، یہ قرآن پاک ہے، یہ جراب ہے. سنت کیا ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں پہنو، ٹھیک ہے جی. اس میں بھی سن ڈائریکٹ پہن نہ لو، بلکہ پہلے اس کو جھاڑو تاکہ اس میں تنکا نہ ہو، کانٹا نہ ہو، کیڑا وغیرہ نہ ہو، آپ کا نقصان نہ. یہ بھی سنت ہے. اگر آپ نے بند شوز پہنے اس میں بھی سنت ہے، اس کو بھی پہلے جھاڑو تاکہ اندر کوئی چیز نہ چلی گئی ہو، آپ کے پیر کو نقصان نہ ہو جائے. حضور نبی علیہ السلام ہم پہ کتنے شفیق ہیں، کتنا سونا طریقہ میں عطا فرما دیا. یہ حضرت جی کیونکہ اب تو ہم بھی سفر پہ رہتے ہیں نا، تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا. ایک دن نوائے وقت پہ خبر چلی سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. ہوا کیا حضرت جی، راول پنڈی جاتے ہوئے نا، جو دوست جاتے ہیں ان کو پتہ ہے بڑے ٹرک ہیں، بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ ٹرک وغیرہ اسٹے کرتے ہیں. ہوا کیا، ایک ٹرک والا اترا، اس نے ایک ہوٹل سے نا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہیں مر گیا. اب وہ پولیس آئی، ہوٹل والے کو گرفتار کر لیا گیا، سارا عملہ گرفتار ہوا، ہوٹل سیل کر دیا گیا. جب اس ٹرک ڈرائیور کے ٹیسٹ کیے گئے نا، ٹیسٹ کیے گئے، کیا آیا، اس کا جو انتقال ہے نا وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے. اب وہ شک میں پڑ گئے، بھائی کھانا سانپ کا زہر کیسے ہو گیا. جب اس کی مزید ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی انگلیوں پہ سانپ کا زہر لگا ہوا. اب ان کو حیرانگی ہوئی، انگلیوں پہ سانپ کا زہر کیسے لگ گیا ہے. اس کا ٹرک تھا، جب اس کے ٹرک کو دیکھا گیا نا تو اس کے ٹرک کے پچھلے پہیے پہ بھی سانپ کا زہر لگا. اب اینڈ پہ بات کیا ہوئی کہ وہ ٹرک چلا رہا تھا، راستے میں کوئی سانپ اس کے ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا، مارا گیا، اس کا زہر ٹائر کو لگ گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے جب آتے ہیں نا تو آ کے پہلے ہوائیں وغیرہ چیک کرتے ہیں. اس نے بھی آ کے اپنے ٹائروں کی ہوا چیک کی تو زہر ہاتھ ٹائر کو لگ گیا، وہ زہر اس کے بھی ہاتھ کو لگ گیا. اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. اس نے اس پہ عمل نہیں کیا کوئی، اس نے آ کے اسی طرح کھانا کھا لیا، اس کی وجہ سے اس کا اتنے حضور ہم پہ شفیق ہے حضرت.
نظر روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حضرت اتنے شفیق ہیں حضور نبی علیہ السلام نے، یہ ہمیں ایسا طریقہ عنایت کر دیا کہ میرے امتیوں کا نقصان نہ ہو۔ وہ کو بزرگ تھے تو ان کو نا کچھ زخم ہو گیا پاؤں پہ، پھوڑا نکل آیا۔ سنت کیا ہے؟ پہنتے وقت پہلے دایاں پیر پہنو، اتارتے وقت پہلے بایاں پیر اتارو۔ پاندیاں چلو پنجابی میں اور آسان کر دیتا ہوں، پاندیاں پہلے سجا پیر پاؤ، لاندیاں جراب پہلے کھبا پیر لاؤ۔ اب وہ اللہ کے دوست تھے، نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ جس کو ہم جرا کہتے ہیں، وہ جرا نا حضرت کا زخم دیکھنے کے لیے آیا، تو حضرت نے نا وہ اوپر موزے پہنے ہوئے تھے، تو آ کے حضرت کو عرض کرتا ہے حضور لاؤ پھر موزے، میں کھبا موزہ ہوتا ہے، تو وہ جرا جو ہے نا وہ عرض کرتا ہے حضرت اس زخم سجے پیر ہوتے ہوئے تو ہی کھبا لان دے، فرمایا بھائی زخم تے سجے پیر تے بھی محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا، زخم تے سجے پیر تے بھی اور محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا، ہائے 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 ہائے، یہ کسے کہانی ہے؟ یہ حضور کے غلاموں کی باتیں ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شب بیدار تھے، ساری رات آپ نوافل، اگر سردیاں تو اندر، اگر گرمیاں تو سین میں۔ یہاں تک لکھا ہے حضرت بایزید کے لیے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ رات کو چھت پہ چڑھے، تو حضرت اس وقت لائٹیں وغیرہ تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس وقت تو چاند کی روشنی، وہ ہمسائے جب چھت پہ چڑھے نا تو وہ جو ہمسائے تھے نا وہ بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے حضرت کے انتقال کے بعد، وہ کہتی ہے بایزید دے ویڑے وچ ایک تنا نہیں سی، میں اکثر رات نو ویکھیا سی، تو تنا کتھے گیا؟ تو رو کر کہنے لگا وہ پگلی وہ تنا نہیں تھا، وہ تو بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے، ساری رات قیام، تو اندھیرے کی وجہ سے اسے تنا سمجھتی رہی ہے، وہ تنا نہیں تھا، وہ حضرت بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نوافل پڑھ رہے تھے رات، آپ کا جو ہمسایہ ہے نا وہ غیر مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ رات کو نا مسلسل ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئی، لیکن حضرت عبادت کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس وقت دروازے پہ دستک دینا غیر مناسب ہے۔ صبح دیکھیں جب دن چڑھا نا تو حضرت بایزید نے غیر مسلم ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، اس وقت تو جو غیر مسلم تھے نا حضرت، اب تو شرم و حیا کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے، نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اب تو ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا، ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری بچیاں ہمارے سامنے اس طرح کہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اب اپنی بیٹیوں کی ٹانگیں نہیں دیکھنی، اب اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، کیسا ہم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ کیا کرے ہماری بیٹیاں حضرت جو ہمارے سامنے اس سال میں آتی ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو اس طرح دیکھ، چلو چھوٹی چھوٹی بچی، میں حضرت بازار چلے جائیں نا، یہ بازاروں کا حال ہے، آپ کو بازار میں پورے بازو والا فراق نہیں ملے گا، چلے جائیں بازار، اللہ ماشاءاللہ شاید کسی کے پاس وہ بڑا صاحب غلط نہیں کی تھی، ہمارے بڑا صاحب بھی بیٹھے ہیں دکانوں والے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا حضرت بازو والا فراق، بچی ہے ہی نہیں معاملہ کوئی، جو ہے نا شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا حضرت، تو اس وقت غیر مسلم بھی پردہ ہی کرتے تھے، تو وہ باپردہ خاتون حضرت نے پوچھا ساری رات آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے بچے کی، کیا ہوا خیر تو ہے؟ وہ کہتی ہے میرا خاوند یہاں نہیں موجود، وہ کسی غرض سے نا شہر سے باہر ہے،
اس کی غیر موجودگی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو اب میرے پاس تو کوئی معاملہ ہے نہیں، میں بھی کئی دنوں سے دودھ نہیں آ رہا، بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا، اور آج گھر سے تیل بھی ختم ہو گیا، میں چراغ نہیں جلا سکی، دیا نہیں روشن کر سکی، بچہ بھوک اور اندھیرے کی وجہ سے روتا. حضرت باجزید ڈر گئے. باجزید تیرے نفلاں دا کی کرنا ہے، یہ تیرے مسائل ہے حال ہے. حضور کو جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ صحابہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام نے ہمسائے کے لیے ہمیں اتنی وصیت کی، اتنا ہمیں سمجھایا، اتنا ہمیں ڈرایا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. وہ کل تو کیا جا کے رسول اللہ کو منہ دکھائے گا؟ کل اللہ کا سامنا کس طرح کرنا ہے؟ یہ حال تیرے ہمسائے کا کہ ماں بھوکی ہے، دودھ نہیں آیا، بچہ بھوکا بھی ہے اور اندھیرے سے بھی روتا رہا ہے. حضرت گئے، سارا کچھ خرید کے اس کو لا کے دیا اور معافی بھی مانگی. کہا کہ ضرورت پڑے گی تو باجزید جاتے رہے، خبر گیری کرتے رہے. وہ خامد آ گیا. اب ظاہر اس کو بھی پتا تھا کہ کیا معاملہ. وہ آ کے نہ کہتا ہے پچھوں بھی پریشانی ہوئی انہیں کہا نہیں بس ایک دینی ہوئی ہے، پھر نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پھر باجزید نے پریشانی ہونے ہی نہیں دی مجھے. باجزید نے خبر گیری کی، اس نے بتا دیا کہ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں، اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ نا باجزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا شکریہ ادا کرنے آیا. حضرت باجزید اس کے سامنے رو پڑے، بھائی میں نے 10 تو معاف کر چھڑے ہیں، تو 10 تو معاف کر چھڑے ہیں. اب بھائی تیری بیوی بھوکھی رہی، دودھ نہیں آیا، بچہ بھوک نہ رویا، پھر بچہ نیرے نہ رویا، میں تیرا ہمسایا ماں، معاف کر چھڑے ہی میں نے. وہ کہتا ہے حضور معافی موفی دی گل تے بعد چ کریں گے، پہلے کلمہ پڑھاؤ. پہلے ٹھیک ہے حضرت جی، بڑی کوشش کرو محبت کرنی. یہ بنی اسرائیلی روایت ہے بھائی، اب کلام کرنے والے بڑا کرتے ہیں اس میں، لیکن بات بڑی مزے کی. وہ لکھا ہے کہ کوئی بت پرست تھا، وہ کوئی حاجت آ گئی اسے، اس نے اپنے کسی جعلی رہنما سے رابطہ کیا. اس نے کہا بھائی جاؤ اپنے بت کے سامنے بیٹھو اور اسے مانگو. ٹھیک ہے. اور بیٹھ گئے جا کے نا، اس نے بت کو کہتے ہیں صنم، اس نے اپنے بت کو پکارنا شروع کیا، یا صنمی، یا او میرے بت، او میرے صنم، او میرے صنم. ظاہر بندہ ہی ہے نا حضرت جی. جب آیا نا سرگی کا ویلا، اس وقت درائے رم جوش پہ، تو کیا ہوا حضرت جی؟ اے لگا جھٹکا اور منہ سے نکل گیا یا صمدی، اللہ کا اسم ہمارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ جھٹکا لگا نا نیند کا، اس طرح ہوا، زبان سے نکل گیا یا صمدی، اے بے نیاز. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اللہ نے 40 بار فرمایا آگے سے، یا عبادی او میرے بندے، 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 یا عبادی او میرے بندے. ملتا ہے مفہوم حدیث پاک میں. فرشتوں نے عرض کیا عالم الغیب، تو جانتا ہے کہ اس نے تجھے نہیں پکارا، تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، تیرا نام تو غلطی سے نکلا. اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں میں پچھلے 40 سال سے منتظر ہوں یہ کب مجھے پکارے، غلطی سے پکارا تو صحیح نا. کریم ہے حضرت، وہ کریم ہے. ما یفعل اللہ بعذاب، اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے حضرت، اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے. ہمارے معاملے نہیں ٹھیک، وہ کریم. ماں نے پہلے مارا، پھر میں نے تو سمجھا نا ادھر سے ادھر، میں نے تو سمجھا پہلے مارا پھر، اور ہر ماں اسی طرح کرتی. اور اسی لیے پھر اللہ کی محبت کا تعارف اسی رنگ سے کرایا گیا. 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار. اس لیے حضرت اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے. بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. دیکھو تو صحیح حضرت، اس نے کیا کیا رنگ نہیں لگائے ہیں. یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ باران، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے. اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. اے حضرت چلے ہو تم، کھا جاتے ہو، کبھی دیکھا نہیں؟ کبھی کھولو نا مالٹا کینو کھولو کبھی، اور پھر اس کی پیکنگ دیکھو. ہائے ہائے، کوئی مشین نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی نہیں حضرت، سارے کن کے رنگ ہے حضرت.
سارے کن کے رنگ ہیں. وہ ایک کلی کو کیسے مالٹا بنا دیتے ہیں. یہ سارے کن کے رنگ ہیں، یہ سارے کن. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہائے ہائے، وہ گلاب کا پھول کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے، ہاں ہے. موتیے کا پھول کہہ رہا ہے وہ ہے بندے، وہ ہے. ہائے ہائے قربان جاؤں. فطرت خود بخود کرتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ حضرت آؤ سارے اپنے اپنے معاملات درست کریں. ہمارے معاملے نہیں تھی. ما یفعل اللہ بعذابکم، ایسی تنزاب دے کے کی لینا. ان شکرتم وآمنتم کان اللہ شاکرا علیما. شکر کرو اپنے اللہ کا. اور حضرت خوب اپنے اللہ نے اپنے اللہ نے یاد کرو. بھائی جی جانا نہیں ہے تو، اور یہ کوئی بزدلی نہیں ہے کہ تو جانا ہے، یہی تو دلیری ہے.